السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ الحمد للہ 29 پارے کے ایک تک ہم پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے اور اس کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ اس سورہ کا دو نام ہے، ایک تو دہر یعنی وقت کا ایک لمبا عرصہ، اور دوسرا نام ہے انسان، کیونکہ اس میں انسان کی تخلیق کا، کہ کیسے انسان کو ہم نے تخلیق کی، کیسے اس کو پیدا کیا، اس کا ذکر ہے۔ اس میں 2 رکوع ہے، 31 آیات ہے، 240 کلمات ہے اور 1054 حروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، جیسے بہت سے لوگوں نے ہم سب میں یاد کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہر جمعہ کو پڑھتے بھی ہوں گے، کہ اس نیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، حالانکہ ہمیشہ ہی نہیں پڑھتے تھے، جیسے حرمین شریفین میں کبھی یہ دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی فجر میں کبھی کوئی اور پڑھی جاتی، کبھی اور بدل بدل کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کو یاد ہے، تو ایک ہفتے میں ایک دفعہ اچھی طویل نماز پڑھنے کے لیے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھ سکتے ہیں۔ تو حل سے شروع ہو رہی ہے، حل یعنی یہاں قد کے معنی میں آیا، قد یعنی بلا شبہ آیا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا آیا ہے انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ دہر لمبا وقت جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہو نہ انتہا، جس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اتنا لمبا وقت۔ خین کہتے ہیں خاص وقت، کون سا خاص وقت؟ جب دنیا بنی، جب انسان پیدا ہوئے، یا پھر خین سے مراد جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یا انسان کے اپنے روح پھونکنے کا زمانہ، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کی شکل و صورت ہی نہیں ہوتی۔ یہاں دراصل انسان کی حقیقت کھولی جا رہی ہے کہ انسان سوچے رک کر کے تیری کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، یعنی ایک لمبا عرصہ گزرا کہ انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں تھی۔ تو تخلیق بنی آدم کا یہ بیان ہے کہ ایک وقت اس کا نام و نشان تک نہیں تھا، پھر اسے ایک حقیر و خسیس چیز سے جو ناقابل ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور کس چیز سے پیدا کیا؟ امشاج یعنی عورت اور مرد کی ملی ہوئی منی سے، جو یک کے بعد دیگرے نئے نئے روپ میں، نئے نئے حال اور نئے نئے وجود بدلتی چلی گئی۔ ہم نے انسان کو آزمانے کے لیے پیدا کیا، جیسے سورہ ملک میں ہم پڑھ چکے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے اسے کان اور آنکھیں بخشی تاکہ حق کی دعوت سن کر دیکھ بھال کر حق کی راہ اختیار کر لے، اور ان دونوں قوتوں سے بھلائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو چھٹے دن کے آخری حصے میں پیدا کیا، اور وہ دن تھا جمعہ کا۔ اور جمعہ کا دن بھی آخری حصہ، جس میں ہم لوگوں کو کہا گیا نا کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ایک لمحہ جو ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسے ہی لمحے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، ان کا ڈھانچہ بنایا۔ دوسرا معنی ہے کہ ہر انسان، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ، اور ابن جریج کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام کے روح پھونکنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزرا کہ وہ صرف ڈھانچے کی شکل میں رہے۔ تیسرا مرحلہ کے بعد 40 سال یعنی آدم علیہ السلام کے لیے مٹی تیار کی گئی، پھر 40 سال بعد کیچڑ کی حالت میں 40 سال پھر بدبودار گارا بن گیا۔ جب 40 سال اس پر گزرے، پھر جب وہ بجنے والا مٹی بن گئی، تو 40 سال اسی حالت میں یعنی بنا کر رکھا، اور 120 سال کے بعد ان کی تخلیق مکمل ہوئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں جو ڈھانچہ تھا اس میں روح پھونکی۔ اسی طرح انسان جب پیدا ہوتا ہے تو 40 دن نطفہ، پھر 40 دن بعد علقہ، پھر 40 دن بعد مضغہ، پھر 120 دن جب ہو جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں اس کو، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام 120 سال،
हर इंसान 120 दिन। खीन कहते हैं लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, मिट्टी गारे का ऐसा जिस्म जिनको कोई पहचानता नहीं था। दूसरा मायने ये है कि इंसान के अलावा दूसरी मखलूक़ात मसलन फरिश्तों और जिन्नों के यहाँ उसका कोई वजूद ही, कोई तसव्वुर ही नहीं था। इसका नाम और मकसद कुछ पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला कोई वो, जैसे कि जब वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति, जब वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा, तब जाके फरिश्तों को पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक यानी एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाले हैं इंसान को, तब जाके पता चला, नहीं तो उससे पहले कोई काबिल जिक्र चीज ही नहीं थी। इसी तरह जब दो जोड़ों की शादी होती है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि उनकी कितनी औलादें होंगी, कितने बच्चे होंगे, बेटी होगी या बेटा होगा, या माँ के पेट में अगर ठहर भी जाता है हमल, तब भी माँ को नहीं पता होता है। आज जो अल्ट्रासाउंड मशीन और सोनोग्राफी और इसके जरिए से ये जानने लगे हैं कि मसलन यानी जो सेक्स मालूम कर लेते हैं कि बेटी है, बेटा है, जो भी है। तो पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी ना, कि 9 महीने तक का इंसान बिल्कुल अंधेरे में होता था। और आज भी यहाँ पर बैंड है कि नहीं पता चलता है, पैदाइश के बाद ही पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि काबिल-ए-ज़िक्र कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी उसका ना कोई नाम रखते हैं माँ-बाप। सोचते ज़रूर हैं कि हाँ, बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं रखा, यानी काबिल ज़िक्र कोई चीज़ ही नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। सिर्फ़ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खबर दी कि हाँ, कोई बच्चा तुम्हारे वहाँ पैदा होने वाला है। और किस तरह पैदा होने वाला है, इन्ना खलक़नल इंसाना अमशाजिन नबतलीही। अमशाज का एक मायने ये मिला हुआ, यानी मर्द और औरत के पानी का मिलाप। इब्न अब्बास ने अमशाज का मायने मिले-जुले रंग लिए हैं। मुजाहिद कहते हैं कि मर्द का मादा सफ़ेद और सुर्ख और औरत का मादा सब्ज़ और ज़र्द रंग का होता है। ये इनका एक कौल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का मादा सफ़ेद और गाढ़ा और औरत का मादा पतला और ज़र्द होता है। जो भी एक दूसरे पर गालिब आ जाए, वहीं से शक्ल सूरत की मुशाबहत बनती है। यानी अगर औरत का जो ये है मादा है, वो मर्द के मादे पर गालिब आ जाए, तो माँ की शक्ल-ओ-सूरत हो जाती है, और लड़की होती है, लड़का भी होता है, तो शक्ल-ओ-सूरत उसकी। और इसी तरह मर्द का अगर औरत पर मादा हावी हो जाता है, तो बाप की शक्ल-ओ-सूरत, और या लड़का या जो भी अल्लाह ताला, तो ये है अमशाज। तीसरा मायने अमशाज से मुराद मुख्तलिफ मराहिल, यानी मिले-जुले मराहिल से पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरह से। चौथा है नुत्फ़े में मौजूद रगें, इब्न मसूद का कौल है। तो ये मिली-जुली जो रगें हैं कि जिस्मों में दौड़ रही हैं, तो उसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने न सिर्फ़ जिस्म बनाया, बल्कि उसमें एक-एक रग, खाली दिमाग में बोलते हैं कि पता नहीं कितने मिलियन वो रगें हैं जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करने के लिए, जिसको तुम गिन भी नहीं सकते। नबतली ही इंसान के पैदा करने का मकसद कि हम उसको आज़माएँ, उसका इम्तिहान लें। दूसरा मायने हम उसको अमल करने का मुकल्लिफ ठहराते हैं, और आज़माइश खैर और शर से कभी खुशहाली देकर उसको आज़माते हैं, कभी नागवार हालात के साथ उसको आज़माते हैं। और तीसरा मायने है शुक्र और सब्र की भी आज़माइश, कि नेमत मिली तो क्या ये शुक्र करता है, और अगर तकलीफ इस पर आती है तो क्या ये सब्र करता है। अपने दोनों आँखों यानी अपनी दोनों आँखों से खूब देखता है और दोनों कानों से खूब सुनता है। दूसरा मायने कि वो अक़ल और तमीज़ वाला है, क्योंकि समीअम बसीरा तो जानवरों के भी होते हैं। लेकिन फ़र्क अक़ल और अच्छे-बुरे की तमीज़ करने वाला, और अपनी अक़ल की वजह से इंसान बाकी तमाम जानवरों पर अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है। तो इंसान को अपनी पैदाइश, अपनी तख़लीक़ पर गौर व फ़िक्र करने की यहाँ पर दावत दी जा रही है कि अगर कोई ज़रा-सा भी अकड़ दिखाता है, अगर अल्लाह ताला ने उसको कोई चीज़ दी है, माल दिया है, शक्ल-ओ-सूरत दी है, या कोई ओहदा दिया है जिसकी वजह से वो अकड़ कर चलता है, तो ज़रा अपनी पैदाइश को तो देखे कि वो क्या चीज़ था। बेशक हमने पैदा किया इंसान को मखलूक नुत्फ़े से मिला हुआ मुराद है मर्द और औरत, और फिर उसके बाद नब्तली ही किस लिए पैदा किया, ताकि हम आज़माएँ उसको, उसका इम्तिहान लें। इंसान को जानवरों की तरह यूँ ही नहीं पैदा करके छोड़ दिया। और इस काम के लिए हमने उसको सुनने वाला और देखने वाला बनाया, होश और अक्ल वाला बनाया। इसीलिए तो जानवरों, पत्थरों, पौधों का इम्तिहान नहीं है, उनका हिसाब नहीं है, क्योंकि वो समीअम बसीरा तो हैं, लेकिन अक्ल से
وہ ہیں، یعنی عقل نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ عقل مندی سے کوئی کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے یا اللہ کی ناراضگی کے کریں اور اللہ کے یہاں پکڑ ہو ان کی. ایسا نہیں بنایا، بلکہ انسان کو کیا کیا؟ اشرف المخلوقات، یعنی تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہم نے عزت دی، اشرف بنایا. شریف کی جمع اشرف، یعنی بہت زیادہ عزت دی گئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارے وہاں اکرم یعنی عزت والا وہی ہے جس کے جو اتقاکم تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو یہاں پر اس کی وہ کی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ انسان غور تو کرے کہ اس کی پیدائش کس طرح کی ہم نے، اور پیدا کر کے ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یعنی ہم نے اس کو سیدھی راہ دکھا دی، خواہ وہ احسان مند ہو یا احسان فراموش ہو، شکر گزاری کرے رب کی یا ناشکرہ بنے، یعنی حق کی راہ کھول دی اور دکھا دی. جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 27 میں پڑھ چکے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے سمودیوں کو حق والی راہ دکھا دی، پھر انہوں نے روشنی پر اندھے پن کو اختیار کیا. سورہ بلد میں آئے گا آگے آیت نمبر 10 میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کے سامنے بھلائی اور برائی کی راہیں واضح کر دی. اور عمل سعادت اور شقاوت کے اسباب کیا ہیں؟ اما شاکر و اما کفورا، یعنی اس حالت میں یا تو وہ شکر گزار و سعید بنے یا ناشکرہ اور شقی بنے. جیسا کہ حدیث میں کہ صبح صبح ہر شخص اپنا نفس فروخت کرتا ہے، پھر یا تو اسے تباہ کر ڈالتا ہے یا آزاد کر لیتا ہے. یعنی اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور پورا دن اس کا گناہ میں گزرا تو اس نے ایک طرح سے اپنے نفس کو بیچ ڈالا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ دن گزارتا ہے تو گویا کہ اس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا. یعنی عملوں سے انسان تباہ بھی ہو سکتا ہے، اور اپنے عمل سے کے ذریعے ہی دوزخ سے آزاد بھی ہو سکتا ہے. گھر سے باہر جانے والے کے سر پر فرشتے کے علم کا سایہ ہوتا ہے یا شیطان کے علم کا. جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ضرور ہوتے ہیں، ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ہاتھ میں. اگر اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اس پر اپنے جھنڈے کا سایہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر وہ واپس آ جاتا ہے. اور اگر اللہ کی نافرمانی کے کام سے نکلا ہے تو اس پر گھر آنے تک شیطان اپنے جھنڈے کے سائے کیے رہتا ہے. اسی لیے اللہ کا نام لیے بغیر جو نکلتے ہیں گھروں سے اور اللہ تعالیٰ کو فجر کی مثلا ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ نہیں ہے اپنے کام میں، تو کام نہیں بنتا، ان کے کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اور وہ کرتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، تمہارے بولنے کی وجہ سے، تمہارے کرنے کی وجہ سے، تمہارے ٹوکنے کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے یہ ساری چیزیں. جبکہ اپنے کرتوت نہیں دیکھتا کہ کیا میں نے اللہ کا ذکر کیا، آنکھ کھلتے ہی میں نے اللہ کا شکر کیا کہ آج کے دن اس نے مجھے دوبارہ زندگی دی، کیا میں نے فجر کی نماز کے ساتھ اپنے دن کی شروعات کی کہ جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پورے دن کے کام کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. پھر اگر اس کا کام نہیں بنتا اور بگڑتا ہے تو پھر دوسروں پر یہ بلیم کرتا ہے. تو صراط مستقیم کے راستے کی ہدایت دی، یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہدایت کے لیے کتاب اور رسول بھیجے. جیسے سورہ قیامہ میں پڑھ چکے، یحسب الانسان ان یترک سدی، کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى وجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. تو قیامہ میں انسان کی تخلیق پر اختتام، اور اس سورے کا آغاز انسان کی تخلیق سے. تو ہم نے اس کو بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے کہ آزمائیں اس کو کہ کون ہے جو رب کا شکر گزار ہے اور کون ناشکر ہے. دوسرا معنی ہے کہ گمراہی سے ہدایت کا راستہ بتا دیا، یعنی جیسے خود پہلے کچھ بھی نہیں تھا اسی طرح اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سا راستہ سیدھا ہے، دین کا راستہ کون سا ہے، اللہ کی پسند کا راستہ کون سا ہے، تو ہم نے ہدایت کا راستہ بتایا. تیسرا معنی یہ کہ بدبختی اور خوش نصیبی کا راستہ بتا دیا، یعنی پیدا کر کے ہدایت کے تمام اسباب بھیج کر، کتاب اور رسول بھیج کر، ہم نے اس کو پکڑ کر فورس نہیں کیا کہ وہ ضرور ہدایت کی طرف آئے یا ضرور دین پر چلے، نہیں، راستے بتا دیے. اب چاہے وہ بدبخت بنے اور چاہے خوش قسمت بنے. جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فمحنا واکتبنا من السعداء،
وَإِن كُنتَ كَتَبْتَ لَنَا مِنَ الشُّهَدَاءِ فَثَبِّتْنَا وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ. یا اللہ اگر آپ نے مجھے نیک وقت رکھا ہے تو اس کو ویسے ہی اپنی کتاب میں باقی رکھنا، اس کو نہیں مٹانا، لیکن اگر مجھے بدبخت لکھا ہے اپنی کتاب میں تو اس کو مٹا کر نیک وقت کر دینا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ام الکتاب ہے۔ تو یہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ راستہ بھی چننا ہے کہ کون سا بدبختی کا ہے اور کون سا خوش قسمتی کا ہے، کس راستے پر چل کر میں اللہ کی رضا کے حاصل کر سکتا ہوں، کس راستے پر چل کر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے ملاقات کروں گا۔ چوتھا معنی ہے مادر شکم سے نکلنے کا راستہ بتا دیا کہ کتنی تنگ جگہ سے نکل کر انسان دنیا میں آتا ہے، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک اتنا 3 ساڑھے 3 پاؤنڈ یا 2.5 پاؤنڈ یا 1.5 پاؤنڈ یا جو بھی جس کی تخلیق ہوتی ہے اتنا بڑا بچہ کیسی آسانی سے اس تنگ جگہ سے نکل جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ انا ہدیناہ السبیلا کہ ہم نے راستہ دکھایا اس کے نکلنے کا۔ پھر پانچواں معنی ہے انسان کے فائدے اور نقصان کی راہ بھی بتا دی، خواہ اب وہ مومن بنے یا کافر بنے یہ اس کو چوائس دے دی، خواہ اللہ کی نعمتوں کو مانے یا نہ مانے۔ اب ساری بات اصل بات یہ کہ ہم پیدا ہو چکے، ہمارے پاس کان آنکھیں دل بھی ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ بھی پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم شکر گزار بندے ہیں یا اللہ کے ناشکرے، نفس لوامہ کو دبا دیتے ہیں، امارہ کے پیچھے چل پڑتے ہیں، لہٰذا نفس مطمئنہ ہم کو نصیب نہیں ہوتا، تو شکر گزاری بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی کتنے تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرے یہ کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کے بدلے میں تم کتنا تھوڑا شکر کرتے ہو۔ امام ابن قیم کی ایک کتاب ہے این شاکرون، یعنی شکر گزار کہاں ہے؟ تو سب سے بڑا محسن ہمارا رب، اسی لیے سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ کی اطاعت میں شکر گزاری ہے، شکر گزاری اس پر بھی جو چاہا نہیں ملا تب بھی شکر۔ اصل شکر گزاری تو یہی ہے، مثلا کوئی چیز کی ہم تمنا کر رہے تو نہیں ملا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نہیں دیا، اس میں بھی کوئی خیر ہوگی جس کو میں نہیں جانتی، تو اس پر بھی شکر ادا کرے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے ملنے کا کوئی ایک وقت مقرر رکھا ہے جس کو ہم نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت پر وہ چیز ملے گی۔ بہت ساری چیزوں کا ہم لوگ کی زندگی سے خود تجربہ ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزوں کے بارے میں مثلاً ہم مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی مل جائے، اور کیوں اتنے سالوں سے دعا کر رہے ہیں کیوں نہیں مل رہا، وہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈیلے کرتے ہیں اپنی حکمت کے حساب سے کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے، ابھی اس کو دوں گا تو یہ بگاڑ پیدا کرے گا یا یہ نقصان اٹھائے گا، یہ وہ کرے گا، میں اس کو اس کے وقت پر جب اس کے بھرپور فائدے کا وقت ہوگا پھر جب وہ چیز ہم کو ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے پہلے نہیں ملی، کہ اللہ تعالیٰ میرا اتنا اور اتنا اور اتنا بڑا فائدہ کرانا چاہ رہے تھے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے مانگنا ہمارا کام ہے، لیکن جلد بازی نہیں کرنا ہے اس میں کہ میں جو مانگ رہی ہوں بس مجھے ابھی مل جائے، نہیں، اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، دعا مانگ لیے، اسباب کر لیے، اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کا وقت جب آئے گا اس وقت پر کریں گے۔ اور شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ، اگر آپ نے دیا ہے تو بھی شکر، نہیں دیا ہے تو وہی شکر۔ آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، 3 چیزیں اس آیت میں بتائی گئی ہے، یعنی تیار کیا ہم نے ناشکروں کے لیے کیا ہے؟ زنجیر، اغلال، جس کے ذریعے ان کے ہاتھ پاؤں اور گردن کو باندھا جائے گا، اور سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی پہلے تو اس کو پکڑ کے جکڑ کے زنجیر میں باندھ دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا پائے گا، دونوں کو اغلال یعنی توق پہنا دیے جائیں گے، اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، یعنی کتنا بے بس اور مجبور۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا میں ہم نے ساری چیزیں دی تھی، سب کچھ دیا تھا، اس کے باوجود بھی۔ تو انا ہدینہ سبیلا، سبیل یعنی صراط مستقیم والا راستہ، صرف کان اور آنکھیں نہیں، دل نہیں دیے، بلکہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، انبیاء اور کتب کے ذریعے ہدایت بھی بخشی۔ اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرا۔ یہاں مومنن اور کافرن نہیں کہا گیا ہے، شاکرن اور کفورا۔ شاکرن یعنی مبالغے کا صیغہ نہیں ہے استعمال کیا، کیونکہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
قلیلا من عبادی الشکور. تو شاکرہ ہے، لیکن کفور یعنی زیادہ، مبالغے کا سیگا، یعنی تھوڑے ہی میرے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور بہت مبالغے کا سیگا کہ ناشکرے بہت زیادہ ہیں. تو انسان کے اندر اچھے برے کی تمیز رکھ دی، اور 3 نعمتیں ایسی ہیں جو کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا، 2 دنیا میں اور 1 آخرت میں. یعنی ایک تو جو دنیا میں ملی ہے وہ زندگی کی نعمت، دوسری ایمان کی نعمت، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے دنیا میں، اور تیسری نعمت جو ہے جنت، جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر کی تو اس کو جو بھی ہے یعنی وہ بھی مل جائے گا، یعنی تیسری بھی مل جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی، اس کو شکر گزاری کے ساتھ اس نے گزارا. ایمان کی نعمت دی، اس پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارا. اب تیسری جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، یعنی آخرت میں جنت کی شکل میں. ناشکرہ انسان، ناشکرہ بننا کافر بننا ہے تو آسان، لیکن یاد رکھو انجام بڑا بھیانک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بیڑیاں پیروں میں اور گلے میں توق اور آگ کے شعلے، یہ انجام ہے ناشکرے ناقدرے کا. 3 چیزیں ناشکروں ناقدروں کے لیے، اور 3 چیزیں نیکو ابرار کے لیے. آگے کی جو آیت آ رہی، ان الابرار یشربون من کاس، کہ اس کے برعکس. تو اب جو شروع ہو رہی ہے ابرار یعنی نیکوکار لوگوں کے لیے یہ نعمتیں. ایک آیت آئی ہے پورے اس میں، جیسے سورہ حاقہ میں بھی، سورہ قلم میں بھی، اور بہت ساری، کہ ہم نے ان لوگوں کو یہ اور یہ سزا دی، اور یہ جہنم میں جھونکے گئے، اور یہ ساری چیزیں. یہاں پر صرف ایک آیت پورے سورے میں جہنمیوں کے لیے، کہ ان اعتدنا للکافرین سلاسلا، یعنی ناشکروں کے لیے ہم نے یہ تیار کر رکھا ہے اہل جہنم. جیسے دوسری جگہ فرمایا دل اغلال فی اعناقہم، سورہ غافر آیت نمبر 71 72، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور سلاسل ہوں گے، یہ حمیم میں گھسیٹے جائیں گے اور جہنم میں جلائے جائیں گے. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ان الابرار یشربون من کاسین. اس کے برعکس نیک لوگ شکر گزار جو تھوڑے پر بھی شکر کرتے تھے، کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، چلنے پھرنے کی قوت دی. وہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھتے تھے، تبھی تو الحمدللہ کہتے تھے. ان کے شکر گزاری کے نتیجے میں وہ پیئیں گے اس جام سے جو بھرا ہوا ہوگا اور چھلک رہا ہوگا. کانا مزاجھا کافورا، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور ملا ہوا پانی کا چشمہ، کیونکہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے کافور، اور اس میں ایک مخصوص خوشبو بھی ہوتی ہے. تو اس سے ہم ان کی مہمانداری کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تعریف کر رہے ہیں جنت والوں کی، کہ بد نصیبوں کی درگت کے بعد اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کی آؤ بھگت کا بیان کر رہے ہیں، کہ جنت والوں کو پینے کے لیے جو ان کو چیزیں ملے گی، ان میں نہر کافور کا بھی پانی ہوگا. کافور میں عمدہ خوشبو کے علاوہ دل کی تراوٹ اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، یہ دل و جگر کی گرمی بجھا دیتی ہے. کہ جنت کے کافور کی لذت و خوشبو کا تو کیا ہی کہنا. کافور کی آمیزش جو ہے سوٹ کی مسکن خوشبو میں ایک عجیب کیف پیدا کر دے گی. اس نہر کا پانی کافور جیسی ٹھنڈک اور سوٹ جیسی بھینی بھینی خوشبو والا ہوگا. اس طرح خاطرداری کے مقدس مہمانوں کو پانی پینے کے لیے دریا پر جانا نہیں پڑے گا، بلکہ ان کے شاہانہ محلوں میں دریا سے نہریں جاری ہوں گی، اور جہاں چاہیں گے نہر آ جائے گی. یعنی ان کو کہیں جا کر پانی نہیں پینا ہے. مثلا ہم کو دنیا میں بھی اگر ہے تو کچن میں جانا ہے تو نل کھولنا ہے تو پانی ملے گا، لیکن یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے بستروں پر، لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور چاہ رہے کہ پیاس لگی ہے، اور آ گئی نہر ان کے پاس سے ہی بہتے ہوئے. اور جنت کی نہر کی تو کیا خوبی اور کیا کہنا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. تو ابرار کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 سچ بولنے والا، نمبر 2 اطاعت کرنے والا. نیک لوگ جن کی خصلت ہوتی ہے کہ نیکی کی طرف ہر وقت مائل ہونے والے. ابرار کون ہوتے؟ ہر وقت نیکی کی طرف مائل ہونے والے. بار بر الوالدین کے لیے آتا ہے، بر الوالدین. ابرار کے بارے میں 3 اقوال ہیں. نمبر 1 ابرار ان کا نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اور اولاد دونوں طرف احسان کا معاملہ کرتے تھے. ابن عمر کا یہ قول ہے. دوسرا معنی ہے لوگوں سے تکلیف دور کرنے والے. یہ حسن بصری کا قول ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے والے نہیں ہوتے تھے ابرار،
بلکہ ان کی تکلیفوں کو دور کرنے والے ہوتے تھے۔ تیسرا معنی ابرار کا ہے کہ اللہ کے حقوق اور نظریں پوری کرنے والے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتے تھے اور بندوں کا بھی۔ کاس کہتے ہیں جنت کے چشمے، خوشبو کے لیے ٹھنڈا خوشبودار کافور، تفجیرہ پھوٹ پڑنا وسیع پیمانے پر، یعنی جہاں چاہیں گے نہروں کو اپنی مرضی سے موڑ لیں گے، اس میں سے جو چاہیں گے ملا کر پئیں گے، کوئی چیز ان کو راستے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کو یہ نہیں آئے گی کہ مثلا ان کا دل چاہ رہا ہے جو، تو جنت میں میٹھے پانی، خوشبو ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ جنت کی نہروں کے مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا، جیسے کہ سورہ محمد میں ہم لوگ پڑھ چکے 4 نہروں کے بارے میں۔ اور سیخان، جیخان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیخان، جیخان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک شکل رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو جنت میں چیزیں ہوں گی وہ اس جیسی تو نہیں ہوگی جو کچھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں پوری ڈیٹیل پڑھیں گے۔ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہدیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے گئے کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہے، اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پرندوں کو کھانے والے زیادہ مزے میں ہوں گے۔ اہل جنت حسب خواہش جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ حضرت حکیم بن معاویہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلیں گی جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہیں گے جنت میں داخل فرما دیں گے، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دیں گے، پھر جتنی مدت بعد چاہیں گے ارشاد فرمائیں گے دیکھو جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لیں۔ چنانچہ وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے اور وہ لوگ اسی طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ان کا جسم ہو جائے گا، جس طرح بیج سیلاب میں فوراً اگتا ہے۔ کبھی تم نے دیکھا نہیں وہ بیج کیسا زرد لپٹا ہوا اگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اگاتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے ایک چشمے کا نام سلسبیل ہے جس سے سونڈ زنجبیل کی آمیزش والی شراب برآمد ہوگی، جیسے کہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے جس کی شراب سے اہل جنت لطف اندوز ہوں گے۔ جنت کا ایک چشمہ کا نام تسنیم بھی ہے جس کا خالص پانی صرف اللہ کے مقرب لوگوں کو ہی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ابرار لوگوں کو جو درجے میں مقرب لوگوں سے کم ہوں گے، یعنی ایک تو ہوں گے مقربین، مقربین کے بعد جو ان کا درجہ ہوگا وہ ابرار لوگ ہوں گے، اور ان کی جو مہمانداری ہوگی عمدہ شراب میں تسنیم کا پانی ملا کر پینے کو دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ مطففین میں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ بعض چشموں سے سفید چمکدار اور لذیذ شراب برآمد ہوگی، سورہ صافات آیت نمبر 41 سے 44۔ بعض چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے، جیسے سورہ رحمان میں پڑھ چکے آیت نمبر 66 67۔ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ان دو باغوں میں دو چشمے ایسے ہوں گے جن میں پانی جوش سے ابل رہا ہوگا، بس اے جنوں انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت کے قلب و نظر کی تسکین کے لیے ہر دم رواں دواں پانی کے خوبصورت چشمے اور آبشاریں بھی جنت میں ہوں گی۔ سورہ غاشیہ فیہا عین جاریہ، جنت میں رواں دواں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اور سورہ واقعہ آیت نمبر 30 31 میں وَظِلٍّ ممدود وماء مسکوب،
जन्नत में दूर तक फैली हुई छाँव और गिरता हुआ पानी भी होगा। यानी कितना खूबसूरत मंज़र होगा। थोड़े से वाटरफॉल के लिए और वो देखने के लिए हम लोग कितना लंबा सफ़र के कहाँ-कहाँ जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ सबके महलों के पास से ये सारी सीनरी गुज़ारेंगे। मज़कूरा चश्मों के अलावा अहले जन्नत की खातिर बदालत के लिए जा-बजा मुख्तलिफ चश्मे भी होंगे। जैसे कि सूरह दुखान आयत नंबर 51, 52, सूरह मुरसलात आयत नंबर 41, 42 में इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून व फवाकिह मिम्मा यशतहून। यानी मुत्तकी लोग साए और चश्मों में होंगे और मनपसंद मेवे इनके लिए हाजिर होंगे। तो ये सारी नेमतें इसीलिए तो इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ के वाटरफॉल की तरह नहीं कि वहाँ नहरें जारी हैं और वो नहीं, बल्कि उसकी तो क्वालिटी ही कुछ होगी। यानी यहाँ का बड़ा से बड़ा बादशाह कोई दूध की, शहद की और शराब की नहर बहा सकता है। बहुत से बहुत है तो पानी की, और वो भी वो मजबूर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहे तो उसके उसमें यानी बिगाड़ भी पैदा कर सकते हैं। जैसे कोई पानी ठहरा हुआ होता है या ज़्यादा दिन का होता है तो उसकी हालत क्या होती है कि उसमें बदबू आने लगती है या वो होती है, तो वहाँ का पानी की तो लज़्ज़त भी नहीं बदलेगी और ना उसकी खुशबू बदलेगी। तो इसके बरक्स नेक लोग शुक्रगुज़ार जो थोड़े पर भी शुक्र करते थे, शुक्र है अल्लाह का कि जिसने हमें ज़िंदगी दी और अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। उनके शुक्रगुज़ारी के नतीजे में वो पिएँगे उस जाम से जो भरा हुआ होगा और छलक रहा होगा। काना मिज़ाजुहा काफ़ूरा, जिसमें काफ़ूर की आमेज़िश होगी और खुशबू भी होगी और ठंडक भी। ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूना तफ़जीरा। पूरा एक चश्मा होगा जिससे अल्लाह के बंदे पिएँगे। इनको चलकर पानी लेने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा, चश्मे की नालियाँ अपने ही महल के पास निकाल लेंगे। तो शुक्रगुज़ारी कैसे? नंबर 1 दिल से, नंबर 2 ज़बान से, नंबर 3 अमल से। यानी जो नेमत अल्लाह ताला दे, सबसे पहले दिल में ख़्याल आना चाहिए कि या रब आपने मुझे ये नेमत दी, और दिल शुक्रगुज़ार हो जाए। उसके बाद ज़बान से भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपने मुझे जो दिया है बहुत कुछ दिया है। यानी मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रखी आपने, अल्लाह का शुक्र है। और तीसरी चीज़ है कि फिर उसको क्या किया जाए कि अमल से यानी जो नेमत मिली है उसको अपने ऊपर भी ज़ाहिर करें और उसको दूसरों पर भी इस्तेमाल करें। दूसरों को भी उसमें शामिल करके और उसको फ़ायदा पहुँचाने की उसके ज़रिए से कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि माल की नेमत मिले ही तो हम शुक्र अदा करें, बल्कि जो भी इल्म है, कोई हुनर है, कोई आर्ट है, कोई चीज़ भी जो हमको मिली है, ये अल्लाह की नेमत है। तो उसकी कुछ शुक्रगुज़ारी दिल से भी, ज़बान से भी, और कैसे? कि उसको दूसरों के साथ शेयर करें। उसको दूसरों के साथ बाँटें, उसको आगे बढ़ाने की उस नेमत को एक कूज़े की तरह अपने बॉटल में जैसे पैक करके, अगर कोई खुशबू वाली चीज़ है, आप खरीदते हो कोई इत्र या सेंट वग़ैरह या जो भी है, तो आप क्या करते हो उसको टेस्ट करने के लिए? अपने कपड़ों पर या अपने हाथ पर छिड़क कर देखते हो ना कि इसकी खुशबू कैसी है? अब वो बाजू में जो है वो भी है, क्या खुशबू है इसकी? तो कि कैसे महसूस किया जब उसने सूँघा उस चीज़ को? इसी तरह जब हम कोई भी चीज़ हमारी जो है, उसको हम अपने तक महदूद रखेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। लेकिन अगर उस चीज़ को हम दूसरों तक शेयर करते हैं, दूसरों के साथ बाँटते हैं, वो करते हैं, तो क्या है कि खुद भी फ़ायदा हुआ और वो उसको दूसरे को भी। अब वो आगे लेकर गया, वो आगे लेकर गया, और कहाँ तक की ये खुशबू जाएगी और कहाँ तक की ये चीज़ जाएगी। तो इस तरह से अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी। तो शुक्रगुज़ार बंदे बने, हर हाल में शुक्रगुज़ार। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे भी हालात होते थे, जब कोई पूछता था हम लोग क्या है, शुक्रगुज़ारी हमारे वहाँ कैसी होती है? हाँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से हमारी शुक्र ऐसी ये शुक्रगुज़ारी नहीं तो इसमें एक शिकवा है कि हाँ, ठीक है, यानी बस हैं, जी रहे हैं या वो हो रहा है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं। ये होती है शुक्रगुज़ारी के बुरे से बुरे तकलीफ दे वक़्त में भी अल्लाह के साथ सब्र के साथ शुक्र, ये असल में शुक्रगुज़ारी है। और क्या करते थे ये अबरार लोग? यूफ़ून बिन नज़्रि व यख़ाफ़ून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, कि वो क्या करते थे? यानी अल्लाह ने इन पर जो इबादतें फ़र्ज़ कर दी हैं, उन्हें भी खुशी-खुशी बजा लाते थे, और जो इबादतें उन्होंने अपने ऊपर वाजिब कर ली थी, मसलन नज़र वग़ैरह, उन्हें भी
یہ پوری کرتے تھے. ایک حدیث میں جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اس کا پورا کرنا اس پر واجب ہے، اور نافرمانی کی نظر مان لے تو نافرمانی نہ کرے، نظر توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے. اور حرام چیزوں سے قیامت کے عذاب کے ڈر سے بچتے رہتے ہیں. قیامت کا دن وہ دن ہے جس کی پریشانی ہماگیر ہوگی، مگر جس پر اللہ کی رحمت کی نگاہیں ہوں اس کی بے چینی اور گھبراہٹ عام ہوگی، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی فضا اسے لبریز ہو جائے گی. تو یوفون بالنذر، ان کو اتنے انعام کیوں مل رہے ہیں یہ ساری نعمتیں کہ جو اپنی نظر پوری کرتے تھے. مراد جو اللہ نے فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ کی شکر گزاری کے لیے نیکی کا کام اپنی طرف سے خوشی خوشی کرتے تھے. نظر یعنی کسی نیکی کے کام کا اپنے ساتھ عہد کر لینا. یہ وہ والا نظر نہیں ہے جو ہم شرط کے طور پر مانتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر کے لیے منع فرمایا ہے اور اسی لیے اس کو مکروہ کرا دیا ہے. جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں. ابرار کون ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے بلکہ جو کر سکتے ہیں وہ نیکی پابندی سے کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے ان پر مصیبت آنے ہی نہیں دیتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر صرف وہ پورا کرنا چاہیے جو اللہ کی اطاعت میں مانے. نافرمانی میں بھی کی گئی نظر کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسی نظر ماننا چاہیے جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو. مثلا میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں اتنا سونا سکتا کروں گا، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. ایسی نظر بھی نہیں مانگنی چاہیے جس میں جسمانی اذیت ہو. مثلا ایک شخص نے نظر مانی کہ نہ میں بولوں گا، نہ بیٹھوں گا، نہ سائے میں آؤں گا، اور روزہ بھی رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف روزہ رکھو. ایک شخص نے پیدل حج کی نظر مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے کی، سواری پر جاؤ. تو مصیبت کی طرف اگر کوئی نظر ہو تو وارثوں کو چاہیے کہ اس کو پورا کریں. یعنی نظر کیا ہے؟ ایک طرح سے قرض ہے. ان جنت میں جانے والوں کی صفت کیا ہے؟ یوفون بالنذر. نظر کہتے ہیں غیر واجب کو خود پر واجب کر لینا. تو یہ فرائض کو اول درجے پر پورے کرنے والے تھے. اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والے تھے. تیسرا معنی ہے لوگوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے والے تھے. چوتھی چیز ہے قسموں کو پورا کرنے والے تھے. پانچویں چیز ہے اللہ کی وعید سے ڈر کر احکام پورے کرنے والے تھے. چھٹی چیز ہے وہ نظر مباح ہے، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں نظر پوری کرنے والے تھے. نظر کی بھی کئی اقسام ہے. ایک نظر جو ہے وہ مباح ہے یعنی جائز ہے، جس میں انسان اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کرتا ہے. مثلا اس نے نظر مانی میں یعنی میں ہمیشہ تہجد پڑھوں گی، میرے پاس مال ہے میں عمرے کے لیے جاؤں گی، مجھے اللہ تعالیٰ نے اور مال دیا میں حج کے لیے بھی جاؤں گی. تو یہ کیا ہے اس طرح کا، یا صدقہ اتنا اتنا کروں گی کوئی شرط کے بغیر، تو یہ مباح ہے اور یہ جائز ہے. دوسرا مقصد نظر کا یہ درست نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ مقید نظر. مقید نظر وہ نہ درست ہے نہ صحیح ہے. مثلا یہ کہنا کہ اگر اللہ نے اس مریض کو شفا دی تو میں اتنے اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنی اتنی نمازیں پڑھوں گا، یا اتنا اتنا صدقہ کروں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا نفل مان لو. تو کیا نفل مان لو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرط لگانا، ہمارے یہ کام آپ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں آپ کہ آپ ہمارے یہ کام کر دو گے تو ہم یہ کریں گے، اور پھر اپنے اوپر مشکل بھی کھڑی کر لیتے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے. فرمایا یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے سے بخیل سے اس کا مال نکالنا. یعنی ایسے تو اتنا کنجوس ہے کبھی ایک روپیہ بھی نہیں خرچ کرتا صدقے کے لیے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر نظر مانتا ہے کہ میں اتنا اتنا روپیہ صدقہ کروں گا. تو اب کیا ہے کہ شفا دینا، اس کا کام بنا دینا، یہ ساری چیز کرنا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا، نظر ماننے کی وجہ سے نہیں ہوگا، اللہ کے اذن سے. اب اس کا کام ہو گیا، اب وہ لامحالہ بڑے برے دل کے ساتھ خرچ کرتا ہے. تو بخیل کا ایسے نہیں خرچ کرتا، اس طرح سے اس سے مال نکل رہا ہے. تیسرا نظر جو ہے غیر اللہ کی رضا مطلوب ہو تو یہ حرام ہے، کہ میرا یہ کام ہوگا تو فلاں قبر پر جا کر چادر چڑھاؤں گا یا جانور ذبح کروں گا. اسی لیے اگر کوئی شخص نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا چاہیے. لیکن کون سی نظر؟ مباح اور مقید. حرام نظر مانی ہو تو اس قسم کی طرح کا کفارہ دے دے اور ایسے کام سے توبہ کرے. اگر کوئی برے کام کی نظر مانی ہے
تو اس کو کیا کرے، اس کام کو چھوڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اور اگر نظر ماننے والا اپنی نظر پوری نہیں کر سکا اور فوت ہو گیا تو بعد میں اس کے وارثین کو نظر پوری کرنا ہوگی، کیونکہ یہ ایک طرح سے اس پر قرض تھا۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری ماں نے مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی نظر مانی تھی اور اسے پورا کیے بغیر فوت ہو گئی، تو ابن عمر نے اس کو قباء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جو نظر مانی تھی تمہاری ماں نے، تم کیا کرو، اس کو پورا کرو۔ تو اس طرح سے شرط لگانا یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک جاننے والی ہے، ایک مرتبہ آ کے پوچھ رہی تھی کہ مطلب ہماری دادی ساس ہے، اب بہت بوڑھی ہو گئی ہے، ان کا ایک ہی پوتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، نظر مانی کہ میں پتہ نہیں 100 کے کتنے روزے رکھوں گی، اور اب وہ تو بوڑھی ہو چکی ہے اور ہم میں سے کسی میں اتنی فرصت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ہم 100 پوری کریں، اب کیا کریں؟ تو کیا کریں، اب اس کا کفارہ ادا کرو کہ مسکینوں کو اتنا اتنا جتنا قسم کے توڑنے کا کفارہ ہے ویسی وہ پوری کرو، کیونکہ وارثوں پر آ جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو ایسی کوئی چیز شرط لگانا ہی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے بغیر شرط کے مانگنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ ضد سے مانگو۔ جیسے ماں سے بچہ کیسے کوئی چیز اپنی ضد سے مانگتا ہے کہ اس کو ٹیکنیک معلوم ہوتی ہے کہ ماں کو رو کر منانا ہے، ماں کو یعنی پیار سے منانا ہے یا کیسے منانا ہے، اس طرح سے وہ منا لیتا ہے۔ ایسے ہی اپنے رب کو مناؤ ضد کے ذریعے سے، آپ کر سکتے ہو، آپ کرنے پر قادر ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ہی کے ذریعے مجھے یہ ملے گا، آپ سے ہی مجھے یہ کام بنے گا، اس طرح سے ضد کر کے لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ لیکن شرط لگانا کسی کو بھی، جیسے بچے ہوتے نا، مائیں اصل میں ان کو وہ کرتی ہیں، تم یہ پوئم یاد کر لو گے تو تم کو یہ ملے گا، تو وہ وہاں سے ان کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے، اچھا یہ کریں گے تو یہ ملے گا۔ اور وہی چیز زندگی میں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ شفا دو گے تو میں نفل پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ آپ میرا کام بنا دو گے تو میں اتنا صدقہ کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ یہ کرو گے تو یہ ساری چیزیں۔ تو 3 قسم کی نظر کو ہم نے دیکھا کہ نظر ایک ہے مباح، ایک ہے مقید اور ایک ہے حرام۔ تو مباح اور مقید تو جائز ہے، مباح یعنی وہ چیز جو پسندیدہ ہے، کہ مثلاً آپ پر کوئی نفل عبادت فرض نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے اوپر فرض کر لی کہ نہیں میں روزانہ تہجد ضرور پڑھوں گی، میں روزانہ تحیۃ الوضو پڑھوں گی، میں روزانہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تہجد جانماز سے نہیں اٹھوں گی، یا میں اتنی روزانہ تلاوت کروں گی، یا پھر یہ ہے کہ میں چاشت کی نماز پڑھوں گی۔ اب یہ کیا کیا آپ نے، آپ پر فرض نہیں ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا، تو یہ مباح ہے، جائز ہے، پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ ہر ایک نیکی کا الگ الگ ہے، تہجد کا کچھ اور اجر ہے، عشاء کی نماز کا کچھ اور اجر ہے، چاشت کی نماز کا کچھ اور اجر ہے، یہ ساری چیزیں۔ دوسری چیز ہے مقید۔ مقید یعنی نظر کون سی ہے، جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ درست نہیں ہے، یعنی شرط لگا کے کسی کام کو کرنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور حرام تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا اور وہ کرنا کہ یہ اتنا اتنا وہ کریں گے، یا ان کے وہاں جا کر ہم غریبوں مسکینوں کو یہ دیکھ پکا کر کھلائیں گے، وہ ساری یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اللہ سے بغیر کسی شرط کے دعا مانگے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے ہی امید ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ لَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیل جائے گا۔ ایسی پریشانیاں ہوں گی اس دن کہ ہر طرف چھا جائے گی۔ اس روز اللہ کے غضب سے وہی شخص بچے گا جس کو اللہ اپنے دامن رحمت میں ڈانپ لیں گے، باقی ہر کوئی شر کی لپیٹ میں آئے گا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اور جو زمانے میں شر پھیلا ہوا ہے اس سے خوف کھاتے ہیں، یعنی ایک تو ہے کہ اس دن کے شر سے بچنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ زمانے میں جو شر پھیلا ہوا ہے، شر کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے بھی خوف کھاتے رہتے ہیں ابرار، اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی قیامت کے دن ہم لوگوں کے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے کہ جس کی پریشانی ہماگیر ہوگی، مگر جس پر اللہ کی رحمت نگاہیں ہوں، اس کی بے چینی اور گھبراہٹ عام ہوگی، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی فضا اس سے لبریز ہو جائے گی۔ آیت نمبر 8، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، کیوں کھلاتے ہیں؟ تاکہ ان کو بھی کوئی کھلائے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں یا کھانے کی حاجت اور محبت کے باوجود دونوں معنی ہو سکتے ہیں. یعنی اپنے پسندیدہ کھانے میں سے دوسروں کو کھلاتے تھے. یہ نہیں کہ خود تو جا کر اچھی ہوٹل میں اور فقیروں کو بٹیار کھانے کا کھانا کھلاتے جو کبھی خود چکھتے بھی نہیں ہو، صرف وہ غریبوں کو دیتے ہو. لیکن جن کو جنت چاہیے وہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ ترین چیز بھی خرچ کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو کس کس کو کھلاتے ہیں؟ ہم کس کو بلاتے ہیں کھانے پر؟ جو ہمارے جن کے پہلے سے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم شوق سے وہ کرتے ہیں. وہ بھی ایک اچھی مباح چیز ہے، وہ بھی پسندیدہ ہے، مثلا رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کو کھلانا، وہ کرنا. لیکن اسی لیول کا کم از کم کبھی غریبوں کو بھی کھلاؤ، مسکینوں کو بھی کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھلاؤ. کیونکہ قید میں اچھا کھانا اور پورا نہیں پڑتا، اس لیے ان کو کھلاتے ہیں. اور کھلا کر کیا کہتے ہیں کہ احسان نہیں جتاتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 جو آیت البر تھی اس میں پڑھ چکے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ. یعنی مال کی محبت کے باوجود مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور آل عمران آیت نمبر 92 میں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ایک دفعہ ابن عمر بیمار ہوئے، انگوروں کو دل چاہا. انگور ابھی چلے ہی تھے، یعنی ابھی نئے نئے آئے تھے. آپ کی بیگم صفیہ نے 1 درہم کے انگور منگائے. ابھی انگور لا کر رکھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک سائل نے آ کر صدا دی، فرمایا یہ انگور سائل کو دے دو. دے دیے گئے. پھر صفیہ نے 1 اور 1 درہم کے منگائے، مگر اس دفعہ بھی سائل آ گیا اور انگور دے دیے گئے. لیکن اس سے یہ کہہ دیا گیا کہ اگر پھر آئے تو کچھ نہیں ملے گا. پھر تیسری بار منگا کر کھایا. تو فضیلت والا صدقہ کیا ہے؟ تندرستی اور حالت بخل کا صدقہ بڑی فضیلت والا ہے. جب تمہیں مال کی محبت، حرص اور حاجت ہو، اس وقت کا صدقہ کرنا افضل ہے. مسکین اور یتیم کا بیان گزر چکا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس وقت مشرک ہی قیدی تھے، مسلمان تو تھے نہیں، یعنی عام قیدی کی مراد ہے. اس کی شہادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ نے بدر کے قیدیوں کی خاطر داری کا حکم فرمایا تھا. انہیں مسلمان اپنے سے اچھا کھانا کھلاتے تھے. یا غلام مراد ہے. ابن جریر نے عام معنی مراد لی ہیں جو مسلم مشرک سب کو شامل ہے. غلاموں، کمزوروں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بہت سی حدیثیں آئی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دنیا سے سدھارتے وقت آخری وصیت یہی فرمائی کہ نماز کا اور غلاموں کا خیال رکھنا. یہ اللہ والے اپنی ضرورتوں کے باوجود ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو ویطعمون الطعام علی حبہ میں ایک چیز یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود بھی لوگوں کو کھلا دیتے ہیں. ان کی خود شدید خواہش ہوتی ہے کھانے کی، مگر وہ دے دیتے ہیں. تجربہ کر چکے نا کئی مرتبہ. مثلاً ماؤں کو کوئی چیز پسند ہے، ابھی وہ لے کے بیٹھی کہ بچہ کھا چکا ہے وہ، لیکن پھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے منہ کا نوالا اس کو دے دیتی ہے، نہیں میرا بچہ کھا لے، کوئی بات نہیں، یہ کھا لے گا میرا پیٹ بھر جائے گا. تو اس طرح سے. دوسری چیز ہے قلیل ہونے کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں کھلا دیتے ہیں. کھلاتے بھی کس کو ہیں؟ مسکین، یتیم، قیدیوں کو، غلاموں کو، ایسے لوگوں کو جو پلٹ کر آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکیں گے. کیونکہ کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. مشہور حدیث ہم لوگ کئی دفعہ پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بہت تنگ دست حال، پریشان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو آج کی رات اس کی مہمانداری کرے. تو ایک صحابی ہیں جو بہت خود تنگ دست ہیں، ان کے پاس گھر میں خود بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا اس مہمان کو، اور لے کر جاتے ہیں. اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے مہمان کی مہمان نوازی کے لیے؟ وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو، یعنی ہم بھی نہیں، بچوں کو کھلا دیں. تو وہ صحابی جو اللہ کے لیے کہ ٹھیک ہے وہ کھانا مہمان کو پیش کر دو، بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دو، اور اندھیرا کر دینا کھاتے ہوئے، اور ہم بھی ساتھ بیٹھیں گے تاکہ اس کو شرمندگی محسوس نہیں ہو، اور ہم منہ چلاتے رہیں گے تاکہ احساس ہو کہ مہمان کو کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ. اور اس طرح سے مہمانداری کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعریف کی کہ کون ہے وہ جس نے رات اپنے مہمان کی مہمانداری کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اور یہ اجر تیار کر رکھا.
تو یہ جنت میں جانے والے کاموں میں سے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، تم اس کے سطر کو ڈھانپ دو یا اس کے بھوک کو سیر کر دو، اس کی ضرورت کو پوری کر دو۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے جو اچھی بات کرے اور کھانا کھلائے، اور جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے لیے نماز ادا کرے۔ حانی بن یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ یعنی یہ دو چیزیں آسان ہیں بظاہر، کہ اچھی کلام کرو، اچھی بات کرو، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کہ اچھی بات کہنا بھی کیا ہے، صدقہ ہے، اور کھانا کھلاؤ، کھانے کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلانے والے ہیں اور کھانے کے علاوہ پلانے پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر پیاسی جان کے ساتھ ہمدردی کرنے میں اجر ہے، کسی کو بھی پیاس لگی ہو تو اس کا پانی پلانے پر اجر ہے۔ یعنی مثلا کھڑکی میں آپ کوئی برتن رکھ دیتے ہو، کبوتر چڑیا آ کے، یا راستے میں بلی ہے، کتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے بسکٹ وغیرہ، یا اسی طرح انسان، تو کھانے کا صدقہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور کسی کو کھلایا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں اس طرح جیسے کہ تم اپنے ایک لقمہ اللہ کی راہ میں کھلانے کو یا ایک کھجور کھلانے کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھاتے ہیں کہ دو مثالیں، ایک تو یہ کہ پہاڑ بہت پہاڑ کے برابر ایک کھجور کی وہ یعنی اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ایسا بڑھاتے ہیں جیسا کہ تم چھوٹا بچہ لاتے ہو اپنے گھر میں اور وہ اس کو پال پوس کر بڑا کرتے تو ایک بڑا یعنی بیل یا بڑی گائے یا بڑا جانور بن جاتا ہے۔ کھانا نہ کھلانے کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو ابن آدم کہے گا یا رب آپ تو مالک الملک ہے، آپ لوگوں کو کھلانے والے، بھلا آپ کو کون کھلا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تو میرے فلاں بھوکے بندے کو کھلاتا تو وہاں پر تو مجھے پاتا۔ اسی طرح کپڑے کے لیے آتی، اس طرح عیادت مریض کے لیے آتی ہے حدیث۔ تو صرف پکا کر کھانا ہی دینا وہ نہیں ہے کہ چلو کچھ نظر مانی تھی یا کچھ وہ سوچا تھا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا اتنا فقیر کھلاؤں گی، نہیں، کبھی منتھلی راشن بھی کسی کا وہ کر دیں، گوشت ہے، فروٹس ہے، لیکن یہ سب کام میں نیت خالص اللہ کی خاطر، انما نطعمکم لوجہ اللہ، تب جا کے ایک گھونٹ پانی پلانے کا بھی اجر ملے گا، ایک لقمہ کھانا کھلانے کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے ذرا برابر بھی نیت یہ کی کہ وہ میرا شکریہ ادا کر دے اور وہ میری عزت افزائی کرے، یا میں اس کے گھر جاؤں تو بدلے میں وہ مجھے کھلائے، تو ختم، وہ مائنس ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ آگے کی آیت ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم کو صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، صرف اس کی خوشی میں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارے ممنون بن کر رہو، ہمارے احسان مند رہو، کوئی بدلہ نہیں، کوئی شکریہ نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر پلاتے ہیں، اور اللہ سے ہی بدلہ چاہتے ہیں اور اللہ سے ہی اس کا اجر چاہتے ہیں، اور اللہ سے ہی ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر، کہ ہم تمہاری خاطر داری ثواب و رضائے باری کی خاطر کر رہے ہیں، نہ ہم تم سے بدلہ کے خواہش مند ہیں اور نہ یہ چاہتے کہ تم لوگوں کے سامنے ہماری تعریفیں کرو۔ یعنی کوئی اگر اپنی مرضی سے کسی کی تعریف کر رہا ہے تو یہ البشرۃ العاجلہ یعنی جلدی ملنے والی خوشخبری ہے، لیکن کوئی اس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے کہ ذرا میری تعریف کر دے، کتنا اچھا کھانا پکا کر کھلایا، کتنا اچھا مجھے کپڑا دیا، کتنا اچھا میرا کام کر دیا، میری فلاں وہ کر دی، ذرا اس کی تعریف ہو جائے، اگر اس کی یہ نیت تھی تو یاد رکھو کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، لیکن اگر نیت نہیں تھی اور کوئی کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ احسان جتانے کے لیے نہیں کرتے، جیسے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ کہ ہم کسی کو کر رہے ہیں بدلے میں وہ کہتے ہیں
یا تو یہاں تک کہ علماء کو کہنا کہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یعنی دعا کیجیے کہ اگر کسی مسکین کو مثلاً کھانا کھلایا اور بدلے میں وہ خود دعا آپ کو دے رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن آپ اس سے یہ کہتے ہو کہ اچھا یعنی میرے لیے میرے حق میں دعا کرنا، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ پھر آپ نے اس سے بدلہ چاہ لیا، تو اس آیت کے مطابق نہیں ہوئے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو آ گیا نا اس میں کہ اپنی غرض کہ ہم نے اس لیے کہا کہ وہ ہم کو دعا میں یاد رکھے یا وہ ہمارے حق میں دعا کرے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے لیے وہ کر رہے ہیں کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ ان سے دعا کے لیے کہیں، نہ ان سے شکریہ کی امید رکھیں، نہ ان سے یہ ہے کہ بدلے میں تم کو وہ کریں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم صرف یہ سلوک اس لیے کرتے ہیں، سخت پریشان کن دن اللہ ہم پر راضی بھی رہے، رحم فرمائے اور ہم سے اپنے لطف و کرم سے پیش آئے، اس دن کافروں کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی ہوگی۔ انا نخاف من ربنا یومن ابوسن قمطریرا، یعنی اس دن جو ہے کہ ہم اس دن سے ڈرتے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، کیوں کھلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن نہ مصیبت آ جائے، جو بڑا ہی سخت دن ہے۔ ابوس کہتے ہیں منہ بنانے والا، ابسا وتولا آگے پڑھیں گے کہ منہ بسرنے والا، قمطریرا تیوری چڑھانے والا، یعنی اس دن کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہوگی، انتہائی بھیانک بڑا لمبا دن ہوگا۔ یہ ہے ان کے اللہ کے لیے کیے گئے کام اور نیکی کا بدلہ، وہ اس دن کی شر سے تکلیف سے بچنے کے لیے، ایسے دن کے جس میں مصیبت کی وجہ سے چہرے بگڑ جائیں گے، بہت ہی تنگی والا دن ہوگا، بہت ہی لمبا دن ہوگا، لیکن چونکہ یہ کام جو کرتے تھے دنیا میں وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ جزا دیں گے کہ اب وہ کیا ہے، آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور کیا چیز ہے، متقئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بیانیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا۔ یہ ساری جنت کی جو وہ دکھائی جا رہی ہے۔ کس کا مائک اگر میوٹ ہے تو پلیز میوٹ کر لو۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جنت کی یہ ساری نعمتیں، ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طہورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشکورا، یعنی نظرتن اور سرورا، نظرہ کے تین معنی ہیں، یعنی نمبر ایک سفید اور صاف، نمبر دو حسین اور پر رونق، نمبر دو حسین اور پر رونق، نمبر تین نعمتوں کے آثار والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ آدمی جنت میں جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہوں گے، ان کا پہلا آدمی ابھی جنت میں داخل بھی نہیں ہو پائے گا جب تک کہ ان کا آخری داخل نہ ہو جائے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہ پہلا گروہ ہے جو جنت میں جا رہا ہوگا۔ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ اس حال میں ہوں گے کہ ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، جنت کا ایک چکر ان کے سارے غم بھلا دے گا، اور جنتیوں کا حسن ہر روز بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر جمعہ میں بازار لگے گا اور جس کے ذریعے سے کیا ہے وہ یہ کریں گے۔ تو جنت والوں کا، ان کی سدا بہار نعمتوں کا اور ان پر اللہ کے ہماگیر فضل و کرم کا بیان ہے۔ اس آیت کے ابتدائی ٹکڑے کا جو بیان ہے سورہ صافات میں گزر چکا ہے۔ پھر فرمائے نہ تو جنت میں پریشان کن گرمی ہوگی، نہ تکلیف دہ جاڑا ہوگا، بلکہ بہار کا سا ایک ہی موسم رہے گا، اور جنت والوں کا جنت کی بہاروں میں ایسا دل لگے گا کہ لاکھوں برس گزر جانے کے بعد بھی وہاں سے ہٹنا نہ چاہیں گے۔ جنت کے پھلوں کا بیان ہے، جنتی درختوں کی لدی پھندی شاخیں ان کے قریب ہوں گی، جب کبھی جنتی ان ٹہنیوں میں سے کوئی خوشہ توڑنا چاہیں گے تو اس کے سامنے جھک جائیں گے، جیسے انہوں نے دلی ارادے کو بھانپ کر، یعنی پھلوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے دل میں کیا ہے کہ ہم ان کے پاس آ کر جھک جائیں اور حکم کی بجا آوری کا شرف حاصل کیا ہو، جیسے سورہ رحمان آیت نمبر 54 میں وجن الجنتین دان، دونوں جنتوں کے پھل قریب قریب ہوں گے۔
یہاں فرمائے ان شاخوں کے خوشے قریب ہوں گے، اگر انہیں جنتی کھڑا ہو کر توڑنا چاہے تو اس کے قد کے مطابق اونچے ہو جائیں گے، اگر بیٹھ کر توڑنا چاہے تو اسی اندازے سے اونچے ہوں گے، اور اگر لیٹ کر توڑنا چاہے تو اس کے سامنے ہی لٹکے ہوئے، یعنی کتنے عیش ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق ہوتے ہوئے العیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش تو دراصل آخرت کا عیش ہے، جنت کا عیش ہے. غرض یہ کہ جس طرح مرضی ہوگی، لیٹے بیٹھے کھڑے، ہر حال میں پھل اس کی مرضی کے مطابق اتنے قریب ہوں گے کہ وہ آرام سے توڑ سکے گا، نہ کانٹا ہوگا کہ ہاتھ میں چبھے، اور نہ دور ہوں گے کہ ہاتھ میں نہیں آ سکے. پھر آیت نمبر 15-16 میں، یعنی ان کے پاس چاندی کے برتنوں اور چاندی کے گلاسوں میں خدمت گار طعام و شراب لے کر آتے جاتے رہیں گے. یہ گلاس صاف شفاف چاندی کے ہوں گے جو شیشے کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کی صفائی کا یہ عالم ہوگا کہ اندر کی چیز باہر سے صاف نظر آئے گی. ان چاندی کے بلوری گلاسوں کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، بلکہ جنت کی تمام چیزوں کی دنیاوی چیزوں سے برائے نام مشابہت، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں ملتے جلتے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةً وَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی ملتے جلتے چیزیں ہوں گی. جیسے انار ہے، لیکن جنت کا انار مختلف ہے، آم ہے جنت کا مختلف ہے، انگور ہے اور کیلا ہے، ہر چیز کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. ورنہ کہاں جنت کی چیزیں اور کہاں دنیا کی. ابن ابی حاتم فرمایا کہ ساقی نے پینے والے کی سیرابی کے انداز سے وہ گلاس بھرے ہوں گے، مشروب نہ کم ہوگے نہ زیادہ ہوگے، اور جس کو حسب خواہش پی لیا جائے گا. قربان جائیے اس قدر و منزلت اور خاطر و مدارت کے کہ پینے والے کی خواہش کے مطابق مشروب ہے. یعنی بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم کو سخت پیاس لگی ہے، چھوٹا سا گلاس لا کے کوئی دے رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اور مل جاتا تو اچھا رہتا، یا پھر نہیں لگی اور زبردستی اتنا بڑا گلاس پینا پڑ رہا ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پر تمہاری مرضی کے مطابق جیسا تم چاہو گے ویسا گلاس بھرا جائے. یہ جنتی کی انتہائی قدر و مدارت کی نشانی ہے. یا ساقیان گل اندام کے مبارک ہاتھوں کے اندازے کے مطابق ان کو جام پیش کیے جائیں گے، اور جام بھی کیسے ہوں گے؟ ان چاندی کے اور نایاب گلاسوں میں جنت والوں کو پرکیف سرور پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، یعنی نہر سلسبیل کے پاکیزہ مشروب میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. جیسے آج بھی گاوا وغیرہ اگر اربوں کے وہاں اپنے پینے کا اتفاق ہوا ہوگا تو اس میں سونٹ ہے، اس میں زعفران ہے، اور وہ ایک الگ ہی خوشبو اور ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا. کبھی شراب میں کافور ملاوٹ ہوگی جو ٹھنڈا ہے، اور کبھی سونٹ کی جو گرم ہے، تاکہ بیلنس قائم رہے. یہ ملی جلی شراب نیک لوگوں کو ملے گی، لیکن جو مقرب ہے وہ خالص شراب کافور یا شراب زنجبیل سے پیئیں گے. زنجبیل یا سلسبیل جنتی نہر ہے. یہاں فرمائے کہ زنجبیل جنت کی ایک نہر ہے جس کو سلسبیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی تیز چلتی ہے اور اس کی روانگی قائم رہتی ہے، جس کی شراب ہلکی اور ہضم ہونے والی ہے. اس کے علاوہ جنت والوں کے پاس جنتی بچے خدمت کے لیے آتے جاتے ہوں گے، جن کی ایک ہی حالت رہے گی، یعنی وہی کمسنی، وہی نوخیزی، وہی حسن و جمال، وہی خوبصورتی قائم رہے گی. یہ حسین بیش قیمت فاخرانہ لباس میں خدمت پر معمور ہوں گے. معلوم ہوگا جیسے کسی نے جنت میں سفید و شاداب تر و تازہ موتی بکھیر دیے ہو. اس سے زیادہ اچھی اور خوبصورت مثال ناممکن ہے کہ یہ حسین و جمیل گل اندام و شکیل با کمال شائستہ ظاہری اور باطنی محاسن سے آراستہ اور پیراستہ سر و قامت سراپا قیامت، شاداب چہروں والے، کمال بہاروں والے شاہانہ لباس میں ملبوس. اور یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے دور میں. مثلا جتنی زیادہ ہائی فائی شادیاں، اتنے ہی زیادہ لڑکیاں اور لڑکے اچھے لباس میں، اور آپ کے آگے پیچھے وہ لے کر ویلکم ڈرنک الگ الگ خوشبو والا، الگ الگ کلر والا لے کر بار بار آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں. اور چاہیے، یا مہمان جن کے آپ گئے ہیں، میزبان آ کے بار بار آپ کو پوچھتے ہیں. تو یہ دنیا میں تھوڑا سا، لیکن وہ چیز تو ہو ہی نہیں سکتی جو جنت میں اللہ تعالیٰ کے ایسے ولدان جو ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے، یعنی خوبصورت بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں، اور دوڑے دوڑے جنتی کی خدمت میں پھر رہے ہوں گے. ایسا معلوم ہوگا جیسے کسی نے تازے تازے موتی کسی خوبصورت اور مزین فرش پر بکھیر دیے ہو. ابن عمر کہتے جنت میں ہر جنتی کے 1000 خادم ہوں گے جو مختلف کاموں میں لگے ہوں گے. اور یہ کون سا ہوگا؟ جو سب سے کمتر والا وہ ہوگا جنتی، اس کے لیے یعنی 1000 خادم ہوں گے. تو سوچو کہ جو اعلیٰ جنت میں ہوں گے ان کا کیا کہنا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس اعلیٰ یا رب.
ہمیں بھی اپنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بلند پائے نعمتوں کا حقدار بنائے۔ پھر جنت کی نعمتوں کی معمولی جھلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت کو نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کی نعمتوں، فراخیوں، بلندیوں، خوبصورتی اور بہاروں کا معائنہ فرمائیں گے، تو آپ کو راحت و سرور اور نعمت و نور ہی سے جنت کا گوشہ گوشہ معمور دکھائی دے گا۔ آپ وہاں سدا بہار نعمتیں اور شاندار سلطنتیں دیکھیں گے جن سے اللہ کی ظاہری قدرت و شوکت نظر آئے گی۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے سے فرمائیں گے کہ تجھے دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا ملک دے دیا گیا۔ جیسے مرفوع حدیث میں کہ سب سے ادنا جنتی کا ملک اور اس کے مقبوضات 2000 سال کی مسافت کے ہوں گے، اور جنتی قریب و دور کی ہر چیز یکساں دیکھے گا۔ کہ جب ادنا جنتی کا یہ حال ہے تو اعلیٰ جنتی کے کیا کہنے، مقربین اور ابرار والوں کے۔ مقرب و ابرار کا لباس و سنگھار کیا ہوگا؟ کہ جنت میں جنت والوں کا لباس سبز، مہین اور چمکدار دبیز ریشم کا ہوگا۔ سندس اعلیٰ درجے کا خالص ریشم جو جسم سے متصل رہے اور نہایت نرم ہو۔ استبرق چمکدار بیش بہا ریشم جو اوپر پہنایا گیا ہو، یعنی کرتے تو انتہائی نرم و نازک اور مہین اور سبز چمکدار ریشم کے ہوں گے، اور شیروانیاں دبیز بیش قیمت چمکیلے اور سبز ریشم کی ہوں گی، اور ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔ یہ ابرار کا لباس ہوگا۔ مقرب کا حضرات کا لباس خالص نرم و چمکدار اور دبیز ریشم کا ہوگا، اور ہاتھوں میں ہیروں سے جڑاؤ سونے اور موتیوں کے کنگن ہوں گے، جیسے سورہ فاتر میں پڑھ چکے آیت نمبر 33۔ یخلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، جنت میں انہیں موتیوں کے جڑاؤ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ چونکہ یہاں جسمانی اور ظاہری زینت کا ذکر تھا جو ریشم اور زیورات کی مرہون منت ہے، لہٰذا اس کے بعد ہی فرمایا کہ انہیں ان کا رب کیف و سرور والی خوش ذائقہ، خوش رنگ اور غیر نشہ آور جنت کی پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ یعنی مقربین کے لیے کیا ہے، وہاں پر ولدان پلا رہے ہیں نیکوکاروں کو، اور یہاں پر ان جزاکم سعیکم مشکورا، یعنی یہ بدلہ تمہارا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبان ہے، اور وہ تمہارا رب تم کو پلائیں گے وہ شراب جو خود بھی پاک ہوگی اور تمام ظاہری اور باطنی برائیوں کو دھو کر جنت والوں کو بھی پاک و صاف کر دے گی۔ یعنی ان کے دل سے حسد، کینہ، بدخلقی، غصہ، دیگر تمام اخلاق ذمیمہ کو دھو کر دل کو بالکل پاک صاف کر دے گی۔ اور اہل جنت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے آیت نمبر 22 میں۔ اہل جنت کی عزت و توقیر کے لیے ان سے بطور احسان کہا جائے گا، یہ تمہارے عملوں کی جزا ہے، ہم نے تمہارے عمل قبول کر لیے۔ جیسے سورہ حاقہ میں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، دنیا میں تم نے جو نیک عمل کیے تھے آج انہیں عمل کے عوض تمہیں یہ کھانا پینا مبارک ہو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 43، وَنُودُوا أَن تِلْكُمْ، انہیں اعلان کر کے بتا دیا جائے گا کہ تمہیں جو یہ جنت ملی ہے تمہارے نیک عملوں کے بہانے سے ملی ہے، اللہ نے تمہاری کوششوں کی قدردانی کی اور تمہیں تھوڑے سے عمل پر جلیل الشان ثواب دیا ہے۔ تو جنت کی تو اتنا زیادہ ذکر ہے کہ اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسا کہ بہت ساری احادیث ہے جنت کے اس میں، کہ جنت کے پھل جو ہے سبزے، ہریالی اور درختوں کی کثرت سے قطع عرضی کے حسن و جمال میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں بھی ہر طرف پھلدار درخت، ہریالی اور گھنے سائے ہوں گے، جیسے سورہ واقعہ میں پڑھ چکے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہے، دائیں ہاتھ والے وہ بیقار بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور بہتے پانی آبشاروں میں۔ جیسے سورہ رحمان میں ذواتا افنان، وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ میووں والے۔ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے، اور کھجورے اور انار بھی۔ جنت کے درخت بہت بڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ شتر سوار اس کے سائے میں 100 برس چلے تو بھی اسے طے نہ کر پائے۔ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وذل ممدود، اور لمبے سایوں میں۔ صحابی رسول برا بن عازب نے ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی، ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، اور جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے۔ اور حاضرین سے فرمایا اہل جنت کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے جس طرح چاہیں گے جنت کے پھل کھائیں گے۔ جنت کے پھل بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے اور بے پناہ خوش ذائقہ
اور نہایت خوشنما ہوں گے، جیسے کہ سورہ دہر میں وفاقہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سورہ واقعات نمبر 32-33۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف پڑھا رہے تھے، نماز اختتام پر پذیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا زندہ ہونے پر نہیں گناتے، آپ جب ان کا گہن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے بڑھے، آپ نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا گویا کوئی شے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا، میں نے جنت دیکھی، میں نے آگے بڑھ کر ایک خوشہ پکڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو آپ رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا۔ سوچو، دنیا جب تک قائم ہے، جب تک ایک آدمی نہیں کھاتا، سارے ہی لوگ کھاتے رہتے اور وہ چیز ختم نہیں ہوتی، تو کیسی ہوگی جنت؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ترانے اہل جنت کی زبانوں پر یوں بے ساختہ جاری ہوں گے جیسے آدمی بے ساختہ طور پر سانس لیتا ہے۔ وہ کھائیں گے پیئیں گے لیکن انہیں بول و براز کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن انہیں ناک جھاڑنے بول و براز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھانے کے بعد انہیں بس ایک عنبرین ڈکار آئے گی، حمد و ثنا ان کی زبانوں پر یوں بے ساختہ جاری کی جائے گی جیسے انہیں بے ساختہ طور پر سانس فراہم کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان کی زبانوں پر خود بخود جاری ہوں گے، وہ ان کی فطرت میں شامل ہوگا، جس طرح وہ فطری طور پر سانس لیں گے اسی طرح وہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اس کے لیے انہیں اپنے معمولات معطل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے سانس لیتے ہوئے ہم دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، ایسے ہی وہاں اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور اپنے شوق بھی پورے کر رہے ہوں گے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں آرام کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں سو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ یوں بے ساختہ تسبیح کریں گے جیسے دنیا میں بے ساختہ سانس لیتے تھے، یوں وہ ہر دم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ جب میں نے قبول اسلام کا ارادہ کر لیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، جو چاہے پوچھیے۔ عرض کیا، اہل جنت کی پہلی ضیافت کیا ہوگی؟ فرمایا، مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا۔ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا نہایت اچھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت میں حضرت صوبان کی ہے، انہوں نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، یہود کا ایک عالم آیا اور بولا، یا محمد سلام علیکہ۔ میں پاس ہی کھڑا تھا، میں نے اسے اس زور کا دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا، دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے؟ وہ بولا، ہم تو انہیں اسی نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، میرا نام محمد ہے، یہ نام میرے گھر والوں نے رکھا تھا۔ یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری کہی ہوئی بات آپ کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟ وہ بولا، میں غور سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے اس سے زمین کو کوریدا اور کہا، پوچھیے۔ یہودی عالم نے عرض کیا، جس روز زمین و آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے پل کون پار کرے گا؟ آپ نے فرمایا، فقراء و مہاجرین۔ اس نے عرض کیا، لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد ان کی کیا ضیافت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا تھا۔ یہودی عالم نے پوچھا، کھانے کے ساتھ انہیں پینے کو کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں جنت کے ایک چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ فقراء مہاجرین سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، یوں انہوں نے نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کی راہ میں ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ مچھلی کا گوشت یوں تو تمام کا تمام ہی نہایت عمدہ اور نفع بخش ہوتا ہے، تاہم مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا بہت سے دیگر فوائد کا بھی حامل ہے، جنہیں جدید سائنس نے تحقیقات کے بعد ثابت کیا ہے کہ دل کو تقویت دیتا ہے اور اس کے افعال میں بہتری لاتا ہے، جوڑوں کے دائمی درد کو کم کرتا ہے اور جلد کی سوزش دور کرتا ہے، نیز یہ دماغ کو بھی بہت تقویت پہنچاتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کے حاصل کرنے میں اہل جنت کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ جنتی جنت میں کوئی پرندہ دیکھے گا اور اسے کھانا چاہے گا تو وہ پرندہ بھنا بھنایا اس کے سامنے آ جائے گا۔ جنت کے پھلوں کی خاص بات یہ ہوگی کہ وہ بظاہر ایک سے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے جدا جدا ہوں گے۔ پہلی دفعہ جو پھل کھایا تھا دوسری دفعہ وہی پھل کھانے پر مختلف ذائقہ آئے گا جو پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन समरति रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल वउतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरा। तो जन्नत की क्या कहने, जन्नत की बहारें, जन्नत के फल, जन्नत के लिबास, जन्नत के मशरूबात, यानी हर चीज आला दर्जे की, वहां के बर्तन, वहां की नहरें, वहां का जो एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, तो तूबा से क्या है, जन्नतियों के लिबास निकलते हैं। अच्छा लिबास यानी जैसे इंसान की एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहचान का वो बनता है, तो ऐसे ही जन्नती लिबास सुंदस, इस्तबरक और हरीर का होगा। ये तीनों रेशम की उम्दा तरीन अक़साम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि अपने दिल को और अपने असाब के कुलूब को हमेशा जन्नत और उसकी नेमतों से वाबस्ता किए रखते थे। एक मरतबा किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हरीरी जुब्बा तोहफे में दिया। साहबा उसे हाथों में लेकर देखने लगे और उसकी मुलायमत पर हैरत करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपको इसकी मुलायमत यानी इसकी नरमी पर ताज्जुब हो रहा है, कितना सॉफ्ट। साहबा ने अर्ज किया कि जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नत में 60 के रुमाल इस जुब्बे से बेहतर है। यानी साद बिन मुआज, 60 से मुराद यहाँ साहिबी रसूल हजरत साद बिन मुआज है, जो गज़वा खंदक के बाद शहादत पा गए थे। जन्नती लिबास कभी पुराना या बोसीदा नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जन्नत में चला जाएगा वो हमेशा खुशहाल रहेगा, वो कभी बदहाली का शिकार नहीं होगा, उसके कपड़े पुराने नहीं होंगे, उसकी जवानी मांगनी पड़ेगी। इसी तरह जन्नत के मुत्तकीन अला फुरुशिम बताइनुहा मिन इस्तबरक़ व जनल जन्नतैन दान। तो जन्नत के जो बिछौने होंगे, जो मसनदें होंगी, उनकी बुलंदी इतनी होगी जितना आसमान और जमीन का दरमियानी फासला। और अहले जन्नत ऐसी मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और उन दोनों बागों के फल करीबी होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अंदरूनी उम्दगी का ये हाल है तो बैरूनी यानी जो पोशाक होगी उसकी उम्दगी का अंदाजा खुद कर लो। जैसे होता है ना कि हम लोग मसलन कोई कपड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, खूबसूरत होता है ऊपर का, तो हम उसके अंदर अस्तर जो डालते हैं उतना महंगा नहीं डालते, बल्कि कम, उससे कम कीमत का, लेकिन वहां का अस्तर ही इतना खूबसूरत होगा, तो सोचो कि ऊपर का जो वो होगा वो कितना वो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कि अल्लाह ताला हम लोगों को ऐसी जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे। अब यहाँ पर उनको जजा क्यों दी जा रही है, वजज़ाहुम बिमा सबरू, अल्लाह की इताअत पर सब्र किया, नजर पूरी करने पर सब्र किया, जन्नत में उनका ठिकाना होगा और हरीर उनका लिबास होगा। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आगे कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा और वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व युताफ़ु अलैहिम बिअनद व क़वारीर मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। चांदी के जाम ऐसे कि उनको अंदाजे से भरा गया होगा, बर्तन की चमक और वहां के सुरूर, और जो पेश किया जाएगा तो वो हमारी शराब, हमारे मिजाज के मुताबिक होगा। वही युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला, और वो पिलाए जाएंगे उस जन्नत में शराब, उसमें आमेजिश सोंठ की होगी। जन्नत में एक चश्मा जिसमें काफूर की ठंडक खुशबू है, दूसरा चश्मा सोंठ। जन्नत के चश्मे काफूर, जंजबील, सलसबील। एक चश्मा उसका नाम सलसबील है। सलसबील यानी शीरी और खुशगवार पानी जो हलक से बआसानी उतरे, बहता हुआ साफ सुथरा। और इसी तरह इन हादा कान लकुम जज़ाउ व कान सायुकुम मशकूरा, बेशक ये है तुम्हारे लिए बदला तुम्हारी कोशिशों का, और तुम्हारी कोशिशों की कदरदानी की जाएगी। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी कोशिश को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। वो बंदे जो हर काम जो अल्लाह की पसंद के करते थे। फिर आगे कुरान का जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंजीला, बेशक हमने नाजिल किया है। 2 बार ताकीद की गई, यानी हमने नाजिल किया, बेशक हमने नाजिल किया आप पर कुरान आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल करना, यानी थोड़ा थोड़ा, ताकि हम आपके दिल को उस पर जमा दे और पूरी तरह आप समझ लें। जैसे हम लोग सूरत क़यामत में पढ़ चुके हैं ना कि ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल जाने के डर से क्या करते थे, जल्दी जल्दी आप साथ में पढ़ते थे, तो मना किया गया कि हमने आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, उसको समझ लें। अल्लाह ने अपने नबी को अपना खास एहसान याद दिलाया कि हमने आप पर थोड़ा थोड़ा करके कुरान उतारा, लियुसब्बित फुआदका, ताकि आपका दिल जमा रहे।
آپ کے اوپر جیسے ہوتا ہے نا بہت سارے اگر آپ کو ہوم ورک دے دیا جائے کیا حل ہوتا ہے؟ اتنا لکھوں یہ بھی لکھوں وہ بھی لکھوں آج تک تم سورہ دہر پر آگے ابھی تک کسی ایک نے زائدہ نے بھیجے، اس کے علاوہ کسی ایک نے بھی اپنا ہوم ورک نہیں پورا کیا کہ ان کو دیا گیا تھا کہ پرندوں پر ایک ایک مثالیں لکھ کر بھیجو، کسی ایک نے بھی نہیں بھیجا، سب بھول گئے۔ تو یہاں پر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو کس طرح نازل کیا، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ آپ کے دل کو جمع رہے، آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں، آپ اس کو آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا، پس صبر کرو اپنے رب کا فیصلہ آنے تک۔ گویا کہ اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا مکمل ہونے تک صبر سے جمے رہنا ہے، جیسا کہ ہم سب الحمدللہ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، صبر سے جمے ہوئے ہیں۔ اب اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بھی یہ کام کرنا ہے، صبر کے ساتھ جمے رہنا ہے مرتے دم تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ کام لے لے، اور نہ تم اطاعت کرو ان میں سے کسی ناشکرے اور گناہگار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کئی پیشکش کی گئی کہ آپ اگر مالدار بننا چاہتے تو ہم سب سے زیادہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مخالفت تھی، تو صبر اور برداشت سے کام لے کر آگے بڑھتے جائیں۔ ہر چیز سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کیا گیا، شعبہ ابی طالب میں 3 سال قید و مشقت کے ساتھ گزارا، مکہ سے نکال دیے گئے، پھر اسی طرح 40 سال تک جو آپ کی شہرت، جو آپ کی مکہ میں ہر شخص آپ کو صادق اور امین مانتا تھا، آپ کی عزت کرتا تھا، اب وہی لوگ جادوگر، کاہن اور مجنون کہہ رہے ہیں، اس پر بھی صبر کیجیے اور برداشت کیجیے۔ آثمن اور کفورا، ان کی بات نہیں ماننا ہے، اپنا کام کرتے چلا جانا ہے، یعنی سخت گناہگار اور نعمتوں کا ناشکرا۔ بدلے میں کیا کرنا ہے صبر کے ساتھ ساتھ کہ ثابت قدمی، جیسے ہم نے قرآن اتار کر آپ کو معزز بنائے، اسی طرح آپ رب کی تقدیر پر ثابت قدم رہے۔ آپ رب کی حسن تدبیر سے تمام مخلوق کے سردار بننے والے ہیں۔ اگر آپ کو اس عظیم قرآن کے احکام پر عمل کرنے سے کافر یا منافق روکنا چاہیں تو ان کی بات ٹکرا دیجیے، بلکہ انہیں اللہ کی وحی پہنچا دیجیے اور بلا دھڑک سمجھاتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کو لوگوں کی ایذا سے محفوظ رکھیں گے۔ اور کیا کیجیے آپ؟ بس اسم ربی کا بکرت واسیلہ، اور اپنے رب کا ذکر کیجیے صبح اور شام۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے صبر اور ہمت کہاں سے آئے گی؟ اپنے رب کا نام اور رب کا ذکر۔ بکرا صبح کی نماز اور صبح کے اذکار، اصیلہ پچھلا پہر یعنی ظہر اور عصر اور شام کے اذکار، یعنی صبح کی نماز اور ظہر، عصر، مغرب کی نماز رب کی رضامندی کے لیے پڑھا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ ہے بکرا دن کا پہلا حصہ، اصیلہ دن کا آخری حصہ۔ دن کے پہلے حصے میں فجر کی نماز ہے اور آخری حصے میں عصر کی نماز، بیچ میں ظہر کی نماز آ گئی۔ تو فجر اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری حدیث میں وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی کو اس طرح دیکھو گی جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اس کو دیکھنے میں تم کو کوئی مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ کرو اور ایسا ہی کیا کرو۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، تو فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ تو سوچ لو کہ فجر کی فرض نماز کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اسی لیے خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لمبی قرات والی آیتیں پڑھنا چاہیے، صورتیں پڑھنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر ملے۔ فجر اور عصر کی نماز چھوڑنے والا ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار، اہل و عیال سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور صبح شام کے اذکار بھی اس سے مراد ہے، بکرہ و اصیلہ، یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ پھر عشاء کی نماز آ گئی، یعنی عشاء کی نماز کے علاوہ رات میں دیر تک تہجد بھی پڑھا کیجیے اور رب کی پاکی بیان کیجیے۔
جیسے سورہ اسراء آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ لَكَ نافلۃ لک، رات کو تہجد پڑھا کرو جو تمہاری نفل نماز ہوگی، تمہارا رب تم کو جلدی ہی مقام محمود میں بھیجنے والے ہیں۔ سورہ یا ایھا المزمل میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے تہجد کے بارے میں پڑھا تھا۔ اے کمبل اور اوڑھنے والے، تھوڑی سی رات کے علاوہ رات میں اٹھ، آدھی رات یا آدھی سے کم و بیش رات میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ اس کے علاوہ دنیا والوں کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر۔ تسبیح کا لفظ جو آیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، تو تسبیح کا لفظ قرآن میں آیا ہے تو اس سے مراد نماز ہے۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، اس میں رات کی نمازیں ہیں، یعنی عشاء بھی آ گئی، تہجد بھی، جیسے کہ مزمل میں تہجد کی نماز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء منافقوں پر بہت بھاری ہے، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ ہے تو تم ضرور آؤ، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فجر کی نماز اور عشاء میں آ سکتا ہے تو وہ ضرور آئے، چاہے کہ اسے گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا، کہ منافقین دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے، ان کی یہ بیماری ہے کہ یہ دنیا پسند کرتے اور دین کی طرف، بے شک وہ یہ لوگ اہل مکہ دنیا کی محبت میں جلدی ملنے والی چیزیں مبتلا ہیں، لوگوں کا گھر چھوڑنا مشکل، اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے آگے یا پیچھے ہی، وہ بھاری دن قیامت کا دن بھولے ہوئے ہیں، مرنے کی نہ تیاری ہے نہ اس کی فکر ہے ان لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کا بتا رہے ہیں کہ کافروں اور دنیا داروں کی مذمت ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں اور دنیا پر خسارے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن آخرت سے بے خبر ہیں، حالانکہ قیامت کا دن بڑا بھاری اور انتہائی نازک ہوگا۔ اس فنا ہو جانے والی دنیا میں پھنس کر آخرت کو بھول جانا سمجھ والوں کا کام نہیں ہے۔ تو منافقین دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے تھے۔ ثقیل قیامت کی سختیاں، بھاری دن، اسرہم جوڑ، تخلیق مضبوط بنایا، جوڑ مضبوط بنائے، امثال یعنی شکلیں بدل دیں گے، یعنی ناشکرے کی جگہ شکر گزار کو لے آئیں گے، ہم ان کے حال بدل دیں گے، ابھی جس حال میں رہ کر نافرمانی کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ ہو جائیں گے، عاجز اور ذلیل کر دیں گے ان کو، پست ہو کر آئیں گے، کفر کرنے والوں کی جگہ ایمان والوں کو لے آئیں گے۔ پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وإذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلی ربہ سبیلا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو ہمیں انسان کے خالق ہے اور ہم ہی نے اس کی پیدائش مکمل کی، پھر جب ہم چاہیں گے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیں گے۔ یہاں بھی آغاز سے پیدائش سے دوبارہ زندہ کرنے پر استدلال فرمائے ابن عباس نے، یا ہم تمہیں فنا کر کے تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 133 میں ان یشاء یذہبکم ایھا الناس بخلق جدید، لوگوں اگر اللہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور دوسرے تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس پر قادر ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 16 to 18 ان یشاء یذہبکم ویأتی بخیر، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر کے نئی مخلوق لے آئے، یہ بات اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ یہ صورت نصیحت ہے، پھر جو شخص چاہے قرآن عظیم کی روشنی میں رب کی راہ اختیار کر لے، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 39 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، کیا حرج تھا اگر یہ اللہ کو اور قیامت کو مان لیتے اور اللہ کی راہ میں مال صرف کرتے۔ یہ قرآن، یہ سورہ، یہ سب نصیحت ہے، پس جو چاہے تذکرہ، یاد دہانی، ایک ریمائنڈر ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، کہ داخل ہو جاؤ میری رحمت میں۔ یہ صورت نصیحت ہے، پر جو شخص چاہے قرآن عظیم کی روشنی میں رب کی راہ اختیار کرے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو، جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے یعنی وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت، کیونکہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں انتی رحمتی، جنت سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انتی رحمتی، اور تو میری رحمت ہے،
تیرے ذریعے جس پر میں چاہوں گا اس کے لیے رحم کروں گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے عذاب دردناک. ان کے لیے اللہ کی رحمت کا، جنت کا وعدہ نہیں ہے. ظالم کو اللہ کا انکار کرنے والے، نمبر 3 اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے. جیسے جلد ملنے والی دنیا کے لیے سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو ملے تو ہم کیا کریں؟ دوسروں کے لیے مہربان ہو جائیں، دوسروں پر مہربانی کریں. جیسے کسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ کی رضا کے کام ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے اچھا کوئی کام مجھے کوئی بولے گا تو میں کروں گا، بلکہ نہیں، آگے بڑھ کے، یعنی ہدایت پر اور ایمان و نفع پر کوئی قادر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. یقین مانو اللہ اسے خوب جانتے ہیں جو ہدایت کا مستحق ہے، اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں، اور جو ہدایت کا مستحق نہیں اسے ہدایت کی راہ سے ہٹا دیتے ہیں. اس کا ہر کام انتہائی حکمت پر موقوف ہے، اور ہر فعل مضبوط حجت سے بندھا ہوا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون راہ پر لا سکتا ہے، اور جسے راہ پر لے آئے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے. تو یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے، ظالم کون ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار کرنے والے. تو اللہ سے دعا، اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من شر کلی عاجلی واجلی ما علمت منہ وما لم اعلم. اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ من اعلی جنت الخلد. کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو کبھی مرتد نہ ہو، اور ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت الخلد میں اعلیٰ مقام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت بھی، ساتھ بھی، اور اعلیٰ جنت کا. حالانکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے مانگنے کی وجہ سے، یا ہماری تڑپ کی وجہ سے، یا ہماری کوشش جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بخش دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اعلیٰ جنت الفرد میں ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ایسے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنۃ وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ خیرا. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے قضاء و قدر رکھی ہے ہمارے لیے قدر خیر والی بنانا، شر والی نہیں بنانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.